السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 12 ربیع الاول قریب ہے، تو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو چلیے کچھ اسی کے حوالے سے آپ کو ان کے اخلاق، ان کے پیدائش کا واقعات کچھ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا خالق ہے۔ اس دنیا کا اصل جو حقیقت ہے وہ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روشن کیا۔ اس کے روشن کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دو نور دنیا میں بھیجے، ایک چاند کا اور ایک سورج کا۔ تو پھر اللہ تعالی فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اس دنیا کی طرح اللہ تعالی نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو میرے دوستو، کچھ نہ جاننا یہ جہالت ہے، یہ اندھیرا ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی بھی، انسان کی کائنات بھی اصل اندھیرا ہی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نور بھیجی ہوں گی جس سے انسان کے دل کی کائنات جو اندھیرا ہے وہ روشن ہو۔ تو اللہ تعالی نے میرے دوستو اس کے لیے کیا چیز بھیجی ہے؟ اللہ تعالی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ ایک نور ہے قرآن کریم کا اور ایک نور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے، ہمارے دل کے کائنات، ہمارے دل کے اندھیرے روشن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل اور یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر۔ عام الفیل کا مطلب ہے کہ جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر، اس سال، اس کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں 4:20 پر۔ 4:20 کا اضافہ اس لیے ہے کہ اپریل کے مہینے میں مکہ میں یعنی بیت اللہ میں دیکھا گیا ہے کہ اس وقت صبح ہوتی ہے اپریل کے مہینے میں 4:20 پر، اس لیے یہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عین صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کا کیا راز ہے؟ اس دنیا میں آنے کا کیا راز ہے؟ عین صبح صادق کے وقت آپ تو کبھی بھی آ سکتے تھے، رات میں بھی آ سکتے تھے، دن میں بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ایک طرف سورج آ رہا ہے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے اور ساتھ ہی نور مصطفیٰ آ رہا ہے دل کے اندھیرے کو دور کرنے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ وقت چنا گیا، وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور کرنے والے آ گئے۔ اب دیکھیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں دائی ہوتی ہے جن کے ہاتھوں بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی دائی تھی، ان کا نام تھا شفا بنت عمر اور وہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ سے بہت ساری گندگیاں نکلتی ہیں، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے آپ کا سر باہر آیا۔ جب سر باہر آیا تو ساتھ ہی کمرے میں روشنی، کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم باہر آیا۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کہیں بھی ایک بھی گندگی کا نام و نشان نہیں۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر انتظار کر رہی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کچھ نکلے، لیکن آپ کے والدہ کے پیٹ سے ایک بھی پانی کا قطرہ، ایک بھی گندگی کا قطرہ نہیں نکلا۔
اور یہاں پہ بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کر آپ باہر تشریف لائے۔ پھر ماں کی آنکھ اور بچے کی ناف ملی ہوئی ہوتی ہے، یہاں اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی، ماں کی آنکھ جدا تھی، آپ اندر سے کٹوا کر باہر تشریف لائے۔ قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جب آپ پیدا ہوئے اس کے بعد وہ جو دائی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو میں لٹایا اور لٹایا کہ یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ خود ایک بیگ کروٹ بدلتا ہے اور یہ الٹا نہیں ہوتا، سیدھا سجدے میں چلا جاتا۔ آپ نے لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ پہ زور دیا نیچے رکھ کر، پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ اٹھایا، پھر اس کے بعد یوں انگلی شہادت کی کھولی کہ پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گئی۔ اماں بھی ڈر گئیں، دایاں بھی ڈر گئیں۔ پھر بچے کو گود میں اٹھا کر گود میں رکھا کہ گھر کی چھت پھٹ گئی، اور جب چھت پھٹ گئی تو اندر بادل نہیں آیا، اندر دھند آئی، جو سردیوں میں 2 فٹ میں نظر نہیں آتا، جو پھیل جاتی ہیں، وہ اندر دھند آئی، تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، اور آواز آئی لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور دنیا والوں کو بتا دو، مرد و عورت کو بتا دو، غریب کو غریبن کو، امیر کو امیرن کو، شمالی کو بھی بتاؤ، جنوبی کو بھی بتاؤ، مشرقی کو بھی بتاؤ، مغربی بھی کو بتاؤ کہ اسی بچے کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ہاں دنیا والوں کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں، پھر آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، یعقوب کی بشارت دو، اور ایوب کا صابر دل دو، یعقوب کی بشارت دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، حسن جمال دو یوسف کا، جاہ و جلال دو موسیٰ کا، یوشع کا جہاد دو، اور عیسیٰ کا جوہد دو، وَأَغْنِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، کہ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ میرے دوستوں، پھر دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، ان کے پاس ایک بہت کمزور مریل سی ایک اونٹنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس پر بیٹھی کہ اونٹ نے ایک دم چھلانگ لگا دی اور سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سجدہ کیا، 3 دفعہ سجدہ کیا۔ اس اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر کون آئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو پورے دنیا میں نور ہی نور پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو ہریرہ جن کا نام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنائے گئے تھے، متى وجبت لک النبوہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کا تھا کہ 40 سال۔ نہیں 40 سال نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ کنت نبیا ان آدم بین روح والجسد، کہ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی بھی نہیں ہوتی کہ میں نبی بن گیا تھا، میرے سر پر نبوت کا تاج سج گیا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم لوگوں کو سنوار دے، ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔